السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوڑھے ماں باپ کی فریاد بھی سنیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں نمبر 23، 24، 25، 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حقوق کس طرح ادا کرنا ہے وہ بتائے ہیں۔ آج کل کی یہ ویسٹرن سٹائل کے زمانے میں ابھی یہ باتیں بہت پرانی لگتی ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دیندار اور بڑے بڑے کہلانے والے خاندانوں میں بھی یہ ماں باپ کے اوپر بڑھاپے میں ظلم و ستم ہوتے رہتا ہے اور وہ فریاد کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم ہمیں بڑھاپے کے حال میں دیکھو، اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو، مشکل ماہ و سال میں دیکھو، صبر کا دامن تھامے رکھنا، کڑوا ہے یہ گھونٹ اف نہ کہنا، غصے کا اظہار نہ کرنا، ہمارے دل پر وار نہ کرنا، ہاتھ ہمارے گھر کمزوری سے کانپ اٹھے اور کھانا ہم پر گر جائے تو ہمیں نفرت سے مت تکنا، لہجے کو بیزار نہ کرنا، بھول نہ جانا ان ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا تھا، جب تم کھانا ہمارے کپڑوں اور ہاتھوں پر مل دیتے تھے، ہم تمہارا بوسہ لے کر ہنس دیتے تھے۔ کپڑوں کی تبدیلی میں دیر لگا دی یا تھک جائیں تو ہمیں سست اور کاہل کہہ کر ہمیں مزید بیمار نہ کرنا، بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگے کپڑے پہناتے تھے، ایک دن میں 10 بار بدلواتے تھے، اب تم ہم سے بیزار نہ ہو جانا، ہمارے یہ کمزور قدم گر جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، تم تیز اپنی رفتار نہ کرنا، بھول نہ جانا ہماری انگلی تھام کے تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، ہماری باہوں کے حلقے میں گرنا اور سنبھلنا سیکھا، اب اگر ہم گر جائیں تو ہمیں تھامنا، جب ہم باتیں کرتے کرتے رک جائیں اور خود کو دہرائیں، ٹوٹا ربط پکڑ نہ پائیں، یادیں ماضی میں کھو جائیں، آسانی سے سمجھ نہ پائیں، ہمیں نرمی سے سمجھانا، ہم سے مت بیکار الجھنا، اکتا کر گھبرا کر ہمیں ڈانٹ نہ دینا، دل کے کانچ کو پتھر مار کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا، بھول نہ جانا جب تم ننھے منھے سے تھے ایک کہانی 100 بار سنایا کرتے تھے، جو دہرانے کو کہتے ہم دہرایا کرتے تھے، آج تم کہانی نہ سنانا، ہم ایسے ہی سو جائیں گے، اگر نہانے میں ہم سستی ہو جائیں ہمیں شرمندہ مت کرنا، یہ نہ کہنا آپ سے کتنی بو آتی ہے، بھول نہ جانا جب تم ننھے منھے سے تھے اور نہانے سے چڑھتے تھے، تمہیں نہلانے کی خاطر چڑیا گھر لے جانے میں تم سے وعدہ کرتے تھے، کیسے کیسے ہیلوں سے تمہیں آمادہ کرتے تھے، آج ہم سے تم بیزار نہ ہونا، اگر ہم جلدی سمجھ نہ پائیں، وقت سے کچھ پیچھے رہ جائیں، ہم پر حیرت سے مت ہنسنا اور کوئی فکرہ نہ کسنا، ہمیں کچھ مہلت دے دینا، شاید ہم کچھ سیکھ سکیں، بھول نہ جانا ہم نے برسوں محنت کر کے تمہیں کیا کیا سکھلایا تھا، ہماری کھانسی سن کر غم تم سوتے سوتے جاگ اٹھو تو ہمیں تم جھڑکی نہ دینا، یہ نہ کہنا جانے دن بھر کیا کیا کھاتے رہتے ہیں اور راتوں کو کھو کھو کر کے شور مچاتے رہتے ہیں،
بھول نہ جانا ہم نے کتنی لمبی لمبی راتیں تمہیں اپنی گود میں لے کر ٹہل ٹہل کر کاٹی ہے۔ آج ہماری بیماری سے بیزار نہ ہونا۔ اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو ہمیں مجبور نہ کرنا۔ جس شے کو جی چاہے ہمارا اسے ہم سے دور نہ کرنا۔ پرہیز کی آڑ میں ہر پل ہمارا دل رنجور نہ کرنا۔ کس کا فرض ہے ہمیں یاد رکھنا۔ اس بارے میں ایک دوسرے سے بحث نہ کرنا۔ آپس میں بیکار نہ لڑنا۔ جس کی کچھ مجبوری ہے اس پر الزام نہ دھرنا۔ اگر ہم ایک دن کہیں اب جینے کی چاہ نہیں ہے، یوں ہی بوجھ بنے بیٹھے ہیں، کوئی بھی ہمراہ نہیں ہے، تم ہم پر ناراض نہ ہونا۔ زندگی کا یہ راز سمجھنا، برسوں جیتے جیتے آخر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب زندگی کی روح رخصت ہو جاتی ہے، سانس کی ڈوری رہ جاتی ہے۔ شاید کل تم جان سکو گے اور ہمیں پہچان سکو گے۔ گرچہ زندگی کی اس دوڑ میں ہم نے سب کچھ ہار دیا ہے، جو کچھ بھی تھا تمہارے اوپر اڑا دیا ہے، لیکن ہمارے دامن میں جو کچھ تھا تم پر وار دیا ہے، سب کچھ لٹا دیا ہے، تم کو سچا پیار دیا ہے۔ اب ہم آخری سفر کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافی امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سرکار نامدار، مدینہ تاجدار، بِإِذْنِ پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ قبر میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ابن حبان کی حدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ ویسٹرن تہذیب، یہ مغربی تہذیب جو ہے، یہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنے ماں باپ کی، والدین کی یا دادا دادی اگر حیات ہوں تو ان کی بھی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رکھیں اور ان کی رحمت اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان